اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 134، غزوہ حنین، فتح مکہ کا امتداد۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ فتح مکہ کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حنین اور طائف اور پاس پڑوس کے کئی قبائل اسلامی لشکر سے ٹکرانے کے لیے وادی اوتاس میں جمع ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرما کر سیدھے ان کا رخ کیا۔ وادی اوتاس حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں تھی۔ 6 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور 10 شوال کو یعنی 4 دن ٹریول کرتے کرتے حنین پہنچے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، خیمے وغیرہ گاڑے گئے۔ سحر کے وقت لشکر کو ترتیب و تقسیم کیا، قبائل کے حساب سے لوگوں کا سردار چنا اور ان کو جھنڈا تھمایا، خود 2 زرہیں پہنی اور خود وغیرہ بھی پہنا۔ تب تک کسی سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے پہاڑ پر سے چڑھ کر دشمنوں کو دیکھا تو وہ تو عورتوں، بچوں، چوپایوں اور سامانوں سمیت میدان میں جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے اور کہا، یہ سب کچھ انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ پھر اسلامی قافلہ وادی اوتاس کی طرف بڑھا۔ کچھ نے اتنے زیادہ یعنی 12,000 کے لشکر سے مروب ہو کر کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی کثرت تعداد پر توکل دکھنے لگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اس جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توکل علی اللہ کا سبق سکھایا۔ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ معرکہ دراصل مشینوں، ہتھیاروں اور اوزاروں کا ہی نہیں بلکہ توکل علی اللہ اور اللہ سے لوحی کامیابی دلاتی ہے۔ ایمان اور مشین کی لڑائی میں مشین شکست کھاتی ہے۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ امت مسلمہ کی ترازو جب تلے گی تو وہ کثرت تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت پر ہوگی۔ جہاں کہیں ظاہری اسباب اور وسائل مہیا کرنا یا تدبیریں اختیار کرنا ممکن ہو وہاں اختیار کر لینے چاہیے، لیکن ان پر بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ توکل کے لائق صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دعا کے ذریعے رجوع الی اللہ۔ غزوہ بدر میں ہم دیکھیں شکستہ اور قلیل وسائل کے ساتھ رجوع الی اللہ کے تصور نے مسلمانوں کو بہترین فتح سے ہمکنار کیا، جبکہ یہاں ہم دیکھیں بہترین اور کثیر وسائل اور تعداد کی کثرت پر توکل کے تصور نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دعا اور ظاہری اسباب پر بحث کرتے ہوئے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو دی گئی تعلیم کو ہمیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو خوش تو کیا، فائدہ نہیں پہنچایا۔ ان سارے قبائل کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف، اس نے وادی اوتاس اور حنین اور اس سے لگے ہوئے سارے قبائل میں، جنگلوں میں، کھائیوں میں اپنے تیر اندازوں کو گھات میں لگا دیا، اور یہ سارے تیر اندازی میں ایکسپرٹ تھے، ان کو اپنی تیر اندازی پر غرور بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان چھپے ہوئے دشمنوں کی موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر نے وادی میں اترنا شروع کیا کہ اچانک دشمنوں نے تیروں کی تابڑ توڑ بارش شروع کر دی۔ اچانک ایک دم سے اس طرح حملے سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، ایک اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی، اور جو بہت سے نو مسلم تھے جنہوں نے دباؤ میں آ کر ابھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی ساتھ میں آئے تھے، وہ بھی خوش ہو گئے اور خوش ہو کر زبان سے کھنس نکالنے لگے۔ ایسا زبردست تیروں کا حملہ تھا کہ جو جدھر بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ جب بھگدڑ مچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حنین کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 مہاجرین اور انصار ثابت قدم رہے۔ ہم اپنے قدموں پر پیدل تھے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ کسی روایت میں ہے کہ صرف 35 لوگ رہ گئے تھے، یعنی 12,000 میں سے صرف 35 لوگ۔
ان نازک ترین لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان چھوڑوں گا تب تو ہار ہوگی نا، ابھی تو لیڈر ٹکا ہوا ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سامنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تو اچھے تھے ہی، بہادر بھی اچھے تھے۔ یہاں اچھے اچھے بہادر کے پیر اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں ہوں، میں تو نہیں ہلوں گا، انا النبی لا کذب۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ بہت زور پکڑتی تھی، جنگ میں جب گرمی ہو جاتی تھی اور دشمن کا شدت کا حملہ ہوتا تھا، ہم بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لیا کرتے تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا ثبوت دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور دشمنوں میں گھسنا چاہ رہے تھے، اس وقت ابو سفیان بن حارث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ لی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی تھام لیا۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آپ اس میں بڑھ نہ جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خچر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اور عباس رضی اللہ عنہ سے جن کی آواز بہت تیز تھی، بلند تھی، ان سے کہا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی تیز آواز سے پکارا، درخت والو یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے ہم۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا، اور اگر اونٹ جو ہے موڑنے میں تھوڑا دیر لگاتا یا نہیں مڑتا تو وہیں اپنی زرہ کو سنبھالتے ہوئے وہ گردن سے مطلب سیدھے اتر آتے اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر اسی آواز کی طرف لپکنے لگتے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی کہ آؤ آؤ۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100-150 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے پھر دشمنوں کا مقابلہ کیا، یعنی مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رنگ پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، جیسے بدر کے موقع پر بھی ہوا تھا۔ تو یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی جو دھار تھی وہ کند ہوتی چلی گئی اور ان کو شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس طرح شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ ان سب جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو دوڑایا۔ اوتاس میں بہت سارے مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، نخلا میں بھی مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، تو بھاگ کر سب کے سب طائف گئے۔ بہت سارا مال غنیمت ان جگہوں سے جمع ہوا۔ قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے کچھ ہی کلو کم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک جگہ تھی جرانہ، وہاں پر روک کر ایک صحابی کو نگرانی پر رکھا جن کا نام مسعود بن عمرو غفاری تھا، اور فرمایا طائف سے نپٹ کر ان سب کو تقسیم کروں گا، یعنی مال غنیمت طائف سے لوٹنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔